26 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, हेग में है। उसने एक तारीखी रूलिंग दी, और ये रूलिंग दी जो साउथ अफ्रीका ने, जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर को पिछले साल एक केस फाइल किया था इसराइल के खिलाफ कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है, जेनोसाइड जिसको कहते हैं। और चूंकि अक्टूबर की 7 से लेके अब तक 26,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2/3 जो हैं वो औरतें और बच्चे हैं। फ़लस्तीनियों की जो जिंदगियां हैं वो अजीरन कर दी हैं इसराइल ने, हवाई हमले, ज़मीनी हमले, और ना सिर्फ गज़ा में बल्कि मगरबी किनारे में भी। तो जनूबी अफ्रीका जो कि एक मुसलमान मुल्क नहीं है, एक अरब मुल्क नहीं है, उसमें इतनी तौफीक थी, इतना उसका ज़मीर है कि उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल कर दिया इसराइल के खिलाफ कि 1948 का जो कन्वेंशन है जेनोसाइड के बारे में, जिसका इसराइल जो है वो भी सिग्नेचरी है, उसने दस्तखत किए हैं, उसने उसकी खिलाफ वर्जी की और इसराइल के खिलाफ इक़दाम उठाए जाए। तो ये केस चलता रहा, दलाइल मुकम्मल हुए, जो जनूबी अफ्रीका से जो वकला की टीम आई थी उन्होंने दिए, इसराइली टीम ने दलाइल दिए, और 26 जनवरी को उसका फैसला आ गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये एक आलमी अदालत इंसाफ है, इसके तकरीबन 15 जजेस हैं, और इसकी जो रूलिंग होती है, उसकी जो बाइंडिंग है कि वो कितनी मौसर है, वो मुनसर है सलामती काउंसिल पे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने। यानी 26 जनवरी को जो रूलिंग दी है ICJ ने, वो रेफर की जाएगी UN सिक्योरिटी काउंसिल को कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है वहाँ पे गज़ा में फ़लस्तीनियों का, और उसे रोका जाए। इस रूलिंग में जिक्र जो है वो ये नहीं कि जंग बंद कर दी जाए, सीज़ फायर हो जाए, मगर जो फोकस है रूलिंग का वो है नस्ल कुशी का। नस्ल कुशी का मतलब ये है कि एक ऐसी सूरत हाल जिसके ज़रिए एक रियासत जो है वो एक पॉलिसी बनाती है, और पॉलिसी ये होती है जिसको जेनोसाइड की पॉलिसी कहा जाता है कि एक मखसूस जो ग्रोह है या कम्युनिटी है या कौम है, उसकी इज्जत, उसकी जो बका है, उसको ख़त्म कर दी जाए। यानी ऑनर को, उस कम्युनिटी के ऑनर को, उस कम्युनिटी की बका को, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और ये किया जाए क़त्ल आम के ज़रिए, ये किया जाए जिनसी दरिंदगी के ज़रिए, जो इसराइल उसमें शामिल है। क़त्ल आम किया है उसने फ़लस्तीनियों का, जिसके बारे में सबूत हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज से तकरीबन कुछ सालों पहले एक रूलिंग दी थी कि जिस तरीके से सर्बिया ने नस्ल कुशी की पॉलिसी अपनाई थी मुसलमानों और क्रोट्स के खिलाफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना में, और हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो हैं, मुसलमानों का जेनोसाइड किया था सर्बिया की अफवाज ने, तो उसका ट्रायल हुआ था और सजाएं हुई थी। फिर इसके अलावा जेनोसाइड की जो है तारीख बहुत पुरानी है, कई ममालिक में जेनोसाइड हुआ है। म्यांमार की जो रियासत है, म्यांमार की जो फौज है, उसने रोहिंग्या मुस्लिम्स का जेनोसाइड की, नस्ल कुशी की। रुवांडा में जेनोसाइड हुआ, और भी कई मिसालें हैं जेनोसाइड की, जिसमें रियासत एक पॉलिसी बनाती है कि एक मखसूस ग्रोह जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये कौम जो है, उसको सज़ा दी जाए, और सज़ा इस तरह से दी जाए कि उसकी नस्ल कुशी कर दी जाए। तो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी इसराइल जो है वो तो सन 48 से कर रहा है, उसने तो कब्जा किया हुआ है, उसने कब्जा किया मगरबी किनारे पे, उसने कब्जा किया जहाँ पे आजकल इजराइल है, वहाँ पे यहूदियों की बस्तियाँ बसाई, फ़लस्तीनियों को बेदखल किया,
ان کی نسل کشی کی. تو اب دیکھتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو رولنگ ہے اس کا اسرائیل پہ کیا اثر ہوتا ہے. جی ہاں، اثر ہوا، منفی اثر ہوا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنجامن نتن یاہو، انہوں نے فوراً ایک تبصرہ کر دیا، انہوں نے فوراً ایک بیان دے دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رولنگ کی ہے وہ اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو جینوسائیڈ کی اگر بات کی جاتی ہے تو جینوسائیڈ تو حماس نے کیا ہے، کہ حماس نے اکتوبر کی 7 کو جو اسرائیل پہ حملہ کیا تو تقریباً 1200 کے قریب اسرائیلی جو ہیں اور غیر ملکی باشندے اس میں ہلاک کر دیے، 250 کے قریب جو ہے وہ یرغمالی بنا لیے، اور انہوں نے الزامات بھی لگائے کہ اس میں جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا حماس کے جو لوگ تھے انہوں نے، جس کی حماس نے تردید کی. تو بقول بنجامن نتن یاہو کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یک طرفہ فیصلہ دیا ہے، جبکہ جو جینوسائیڈ ہے وہ تو اسرائیلیوں کا کیا، پہل تو حماس نے کی اکتوبر کی 7، اور اسرائیل نے اکتوبر کی 7 کے بعد جو کیا وہ اپنے دفاع میں کیا، that Israel has a right to defend itself. مگر یہ کیسا right to defend itself ہے، یہ کیسا دفاع کا حق ہے کہ آپ جو ہیں وہ نہتے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. 25,000 سے زیادہ جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں غزہ میں اور کئی سو مغربی کنارے میں، اس میں سے جو اکثریت ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہے. ہزاروں مکان جو ہیں وہ تباہ کر دیے اسرائیل نے. لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ اس اسرائیلی حملے کی وجہ سے ہوئے. تو جنوسائیڈ تو ہوا، جس کو کہ نتن یاہو صاحب کہتے ہیں کہ یک طرفہ. پھر اس کے علاوہ اسرائیل میں جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے. اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگ کو نہیں مانتے اور یہ زیادتی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ حقائق کی روشنی میں، جس کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس صرف ایک جج نے، 15 میں سے ایک جج نے ICJ کے اس کے خلاف، یعنی ان کا ایک منفی ووٹ تھا، اکثریت نے حمایت کی رولنگ کی، اکثریت نے ووٹ کی حمایت کی، اس ووٹنگ کی ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جس میں اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے، نسل کشی بند کرے، کیونکہ ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ کسی عرب ملک، کسی مسلمان ملک کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے، کہ وہ ایک کیس فائل کرے اسرائیل کے خلاف کہ اس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے. کسی میں توفیق نہیں ہوئی. باتیں کرتے رہے، OIC آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن کا اجلاس، باتیں ہوتی رہیں، عرب لیگ باتیں ہوتی رہیں، مگر کسی OIC کے ممبر، 57 ممالک ہیں، ممبرز ہیں OIC کے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. یہ ساؤتھ افریقہ کا اعزاز ہے، جنوبی افریقہ کا ہے، جو کہ ایک غیر مسلم ملک ہے. 80% آبادی جنوبی افریقہ کی عیسائیوں پہ ہے، صرف 5% مسلمان ہیں، مگر جنوبی افریقہ کے لوگ باشعور ہیں. ایک اور میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ کیسے بدلتی ہے. کہ آج سے 40 سال پہلے جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ کا سسٹم تھا، یعنی نسل کشی کا، نسلی اندیاز کی پالیسی، کہ سفید فام اقلیت جو ہے اس نے سیاہ فام اکثریت پہ اقتدار پہ وہ زبردستی حکومت کرت. یعنی سفید فام اقلیت جو ہے وہ مشکل سے 10%، 90% جو ہے وہ سیاہ فام، اور نسل کشی کی پالیسی، ریشل ڈسکرمنیشن کی پالیسی. تو نیلسن مینڈیلا جو کہ 27 سال جیل میں رہے، بڑی طویل ان کی جدوجہد ہے اپارتھائڈ کے خلاف. جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا، پورے 30 سال پہلے جب وہاں پہ انتخابات ہوئے
اور افریقن نیشنل کانگریس جو ہے وہ کامیاب ہوئی, نیلسن منڈیلا جو ہے وہ صدر بنے. تو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں نیلسن منڈیلا کی, امن کے لیے, سماجی انصاف کے لیے, نسلی امتیاز کے خلاف, وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. تو جنوبی افریقہ نے جو یہ کیا ہے کہ ایک غیر مسلم ملک ہوتے ہوئے, تو اس میں نیلسن منڈیلا کا بہت بڑا کردار ہے, ان کے افکار کا, ان کے جو مختلف اقدامات انہوں نے کیے تھے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے اثرات ہوں گے, چاہے اسرائیل مانے یا نہ مانے, چاہے اسرائیل جو ہے وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرے. امریکہ اسرائیل کے پش پہ ہے, امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد کر رہا ہے. امریکہ جو ہے اس نے اربوں ڈالر جو ہے وہ اسرائیل کو دیے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرے. اور امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن کھلم کھلا اسرائیل کے حق میں, پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی کی پالیسی پہ کارآمد ہے, اس کو پروان چڑھا رہا ہے, اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے اس میں, مگر امریکہ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے. تو امریکہ کی حمایت کب تک رہے گی؟ یورپ تو حمایت نہیں کر رہا, مغرب تو پورا حمایت نہیں کر رہا, اور جتنے مظاہرے جو نسل کشی, فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, وہ مغرب میں ہوئے, اتنے تو میرے خیال میں مسلم ممالک میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انصاف کا مظاہرہ کیا, اس نے یہ رولنگ دی کہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی کی پالیسی جو ہے وہ بند کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو رولنگ جو کہ بائنڈنگ نہیں ہے, وہ بائنڈنگ اس وقت ہوگی جب اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ اکثریت سے جو ہے, مگر امریکہ جو ہے اس کو ویٹو کر دے گا. جب امریکہ ویٹو کر دے گا سلامتی کاؤنسل میں آئی سی جے کی جو رولنگ ہے, تو وہ تو اس کا کوئی اسرائیل پہ اثر ہی نہیں ہوگا, اور ویسے بھی اسرائیل پہ اثر نہیں ہونا تھا. مگر ایک اخلاقی, ایک مورل دباؤ جو ہے, پریشر جو ہے, وہ اسرائیل پہ پڑ رہا ہے کئی طرف سے. اور یہ تازہ جو مثال ہے وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف